اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن کا فاقہ۔ مسند حافظ ابو یعلا میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن بغیر کچھ کھائے گزر گئے۔ بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی۔ آپ اپنی سب بیویوں کے گھر ہو آئے لیکن کہیں بھی کچھ نہ پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور پوچھا کہ بچی تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں کچھ کھا لوں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی نے 2 روٹیاں اور گوشت کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ آپ نے اسے لے کر لگن میں رکھ لیا اور فرمانے لگی، حالانکہ مجھے، میرے شوہر اور بچوں کو بھی بھوک ہے، لیکن ہم سب فاقہ سے گزار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم آج تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دوں گی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی سے لوٹ آئے۔ کہنے لگیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھجوا دیا ہے جسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری بچی لے آؤ۔ اب جو کنڈا کھولا تو دیکھتی ہیں کہ برتن روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھ کر حیران ہو گئیں، لیکن فوراً سمجھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھ کر اللہ کی تعریف کی اور پوچھا کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اے پیاری بچی، تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کا سردار جیسا کر دیا۔ انہیں جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا اور ان سے پوچھا جاتا تو یہی جواب دیا کرتی تھیں کہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے خوب شکم سے سیر ہو کر کھایا، اور پھر بھی اتنا ہی باقی رہا جتنا پہلے تھا، جو آس پاس کے ہمسایوں کے ہاں بھیجا گیا۔ یہ تھی خیر کثیر اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس واقعے سے ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت اور فاقہ برداشت کرنے کا سبق ملا، تو دوسری طرف نیک اور دیندار عورتوں کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جب کہیں سے اللہ کی نعمت ملے اور کوئی پوچھے کہ کس نے دیا تو جواب میں کہیں، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دیجئے۔ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہمیں شفائے کلی اور شفائے حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔